علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، معزز مہمانان اعظام، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور اگر حق بات معلوم ہے تو اسے نہ چھپاؤ۔ یہ آیت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین راستہ، ایک بہترین مذہب اور ایک بہترین دین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ آیت جہاں مسلمانوں کو ان کا حق سمجھا رہی ہے، وہیں یہ آیت مسلمانوں کو ملاوٹ سے پاک رہنے کا حکم دے رہی ہے۔ یہ آیت جہاں مسلمانوں کو ان کا منصب، ان کا عہدہ سمجھا رہی ہے، وہیں یہ آیت مسلمانوں کو ان عہدے کے خلاف جو کام کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کے ساتھ بہت ساری چیزیں مل گیا ہے، بہت سارے رسم و رواج مسلمانوں کے دین میں داخل ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارے بیچ میں جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینہ کا نام ربیع الثانی ہے۔ ربیع الثانی یہ اسلام کا چوتھا مہینہ ہے، اور اسی مہینہ کی 11ویں شریف کے دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو غوث اعظم پاک کہتے ہیں، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی اسی 11ویں تاریخ کو وفات ہوئی تھی۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 6ٹھی صدی کی ہے۔ 6ٹھی صدی سے لے کر 13ویں صدی تک کسی بھی جگہ پر اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مسلمانوں نے ان کی وفات کی تاریخ کو خوشی کا باعث منایا ہو، یا اس دن کھانا بنا کر ان کے نام کا ڈھکن لگا کر کے رکھا جاتا ہو۔ لیکن 6ٹھی صدی سے لے کر 13ویں صدی تک علماء کرام، بزرگان دین یا تاریخ کی کوئی بھی کتاب جس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر ہے، جن کا منصب، جن کا درجہ، جن کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی یوم وفات منایا
بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 11ویں تاریخ وہ بھی اس ساری کا آتا ہے تو مسلمان ان کے نام پر کھانا بناتے ہیں، ان کھانا کو الگ کر دیتے ہیں، اور جس طرح سے ہندو حضرات اپنے پنڈتوں کو لا کر سلاد کراتے ہیں، اس پر فاتحہ کراتے ہیں، اس کھانا پر پھکواتے ہیں، منتر پڑھواتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھی اپنے علماء کو بلا کر کے کھانا کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کا ڈھکن نہیں کھلنا چاہیے، پہلے اس کھانا پر فاتحہ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے شیرنی لایا جاتا ہے، مٹھائی لایا جاتا ہے، اور اس مٹھائی کے اوپر دم کرواتے ہیں، بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدمیوں کو بانٹا جاتا ہے، اور اس کھانا کو غریب مسکین پر بانٹا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا ثواب غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو مل رہا ہے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا کہ غریب مسکین کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے، غریب مسکین یتیم بیواؤں کو کسی بھی مرحوم کے لیے کھانا کھلایا جائے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اتنے سارے بزرگان دین کو چھوڑ کر صرف ایک بزرگ کے نام پر یوم وفات کے دن ان کے نام سے کھانا بنانا، ان کے لیے مٹھائی لانا، ان کے لیے کھانا الگ ویوستھا کرنا، اس کا ثبوت کسی قرآن میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کرام کے نام پر ہوتا، اس کے بعد خلفائے راشدین کے نام پر ہوتا، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے نام پر ہوتا، لیکن جب کسی کے نام پر نہیں ہوتا ہے تو اب ہمیں کہہ لینے دیجئے کہ صرف غوث پاک پیران پیر حضرت مولانا عبد القادر جیلانی کے نام پر بھی اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اب سوال بنتا ہے کیا ان کی زندگی کو بیان نہیں کرنا چاہیے؟ سوال بنتا ہے ان کے جتنے بھی مریدین تھے، ان کے متوسلین تھے، ان کے مخلصین تھے، ان کے چاہنے والے تھے، کیا انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا؟ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے مریدین کو قرآن کی تلاوت پڑھنا سکھایا، انہوں نے اپنے مریدین کو تسبیحات کی پابندی کرنا سکھایا، انہوں نے اپنے مریدین کو سچ بولنے کے لیے سکھایا، انہوں نے اپنے مریدین کو جھوٹ بولنے سے منع کیا، انہوں نے اپنے مریدین کو یہ بتایا کہ آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں، ان کے مطابق زندگی گزارے، ان سے الگ آپ کی زندگی نہیں ہونی چاہیے، جہاں ملاوٹ نظر آتی ہے وہاں قرآن کی اس آیت کو پڑھنا چاہیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، کیونکہ باطل یہ جہنم کا راستہ ہے، حق یہ جنت کا راستہ ہے، حق یہ نجات والا راستہ ہے، باطل یہ ناکامی کا راستہ ہے، لہذا حق الگ ہے، باطل الگ ہے، یہ ساری چیزیں نبی کو دنیا میں آنے سے پہلے ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کے سر کے اوپر میں اوڑھنے رکھوں گا، ان کو میں جینے کا حق دوں گا، مزدوروں کی مزدوری کرا کر مزدوری نہیں دی جاتی تھی، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ ان کو میں حق دلاؤں گا، اور ان سے میں کہوں گا کہ مزدور کے جسم سے پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کا مزدوری ادا کر دو، ورنہ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا سے گانا بجانا کو، سارنگی کو، میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اب اگر کوئی میوزک بجاتا ہے، گانا بجانا بجاتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، میں صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں یہ حق کا راستہ نہیں، یہ حق کے ساتھ ناحق کو ملانا ہے، یہ حق کے ساتھ غلط چیز کو داخل کرنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے، آپ کے پاس آب زمزم ہے، بہت عمدہ پانی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھا ہے، جس میں اللہ نے غذائیت رکھا ہے، اس زمزم کے پانی میں آپ اگر پیشاب کا قطرہ ملا دیتے ہیں تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہر کام میں قرآن و حدیث کے اس شریعت کے کام میں اگر کسی غلط چیز کو داخل کر دیتے ہیں، ناجائز چیز کو شامل کر دیتے ہیں تو پھر وہ حق نہیں رہے گا بلکہ اس میں ملاوٹ پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ
نہیں چلے گا. اگر مسلمان ہیں تو کامل طور پر مسلمان کی صفت اختیار کریں. حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اول درجہ کے سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور ان کی عظمت ہم سب کے دلوں میں بہت بڑا ہے. ان کی جو پابندی، ان کے جو معمولات تھے وہ معمولات یہ تھے کہ وہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. وہ غیر محرم کے اوپر نظر اٹھا کر نہیں ڈالتے تھے. وہ اپنے مریدین کو یہ بتاتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. اور وہ کہتے تھے ہم سے فیوز حاصل کرو قرآن حدیث کے ذریعے سے، ہم سے نورانیت حاصل کرو، ہمارے پاس آؤ، ہم سے قرآن لے کر کے جاؤ، ہم سے تسبیحات لے کر کے جاؤ، ہم سے اذکار لے کر کے جاؤ، ہم سے ذکر لے کر کے جاؤ. اس لیے اس وقت کے مریدین، مخلصین، متوسلین حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان کے فیض لینے کے لیے، ان سے دین سیکھنے کے لیے، ان سے ہدایت سیکھنے کے لیے، ان سے نورانیت حاصل کرنے کے لیے، ان کے فیوز لینے کے لیے. یہ نہیں کہ ان کے انتقال ہو جانے کے بعد پھر رسم و رواج کا نام حضرت کے نام سونپ دیا جائے، حضرت کے نام سونپ دیا جائے. معزز سامعین کرام، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں صحابہ کو کہا تھا کہ تم قبروں پہ نہ جایا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے اولیاء اللہ، اپنے بزرگان دین اور اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم بھی کہیں عقیدت اور محبت میں ان کے قبروں کو جا کر سجدہ گاہ نہ بنا لو. یہ سجدہ کسی بھی قبر کے اوپر ہو وہ ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے، اور جو بھی مسلمان ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک ناجائز ہے. جب اسلام راسخ ہو گیا مسلمانوں کے دلوں میں، اور جب شراب کو حرام کر دیا گیا، اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ لوگ دین پر بالکل ثابت قدم ہو چکے ہیں، تو آپ نے صحابہ کو بلا کر کے کہا کہ تم قبروں پہ جایا کرو تاکہ موت کی یاد تمہیں تازہ ہو، موت کو تم یاد کرو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آئے. اور کیا کہا؟ ایسے چیز سے باز رہو جو یہود و نصارہ جس کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، گمراہی کے راستے سے باز آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے بھاری گناہ کر کے آ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بدلیں گے کیسے. ہم روزانہ بیان سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اجتماع میں ہو یا جلسہ میں ہو، جمعہ کے دن ہو یا کوئی اور تربیتی پروگرام ہو، ہم پروگرام تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کل قیامت کے دن ایک جماعت اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوگی، وہ کہے گی قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش ہم دنیا میں اللہ کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کر لیتے تو آج اصحاب الجحیم ہم جہنم والے نہیں ہوتے، آج ہم جہنم کی آگ میں نہیں جلتے. تو یاد رکھیے قرآن کے پیغام کو سن کر قرآن پر عمل کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. جس چیز سے منع کر دیا گیا فوراً اس سے مان جائے، اس کو چھوڑ دے. نکاح متع ایک موقع پر جائز قرار دیا گیا تھا. صحابہ جب سے آئے تھے بہت تھکے ہوئے تھے، چند دن کے لیے شادی کرنے کو وقت متعینہ کے ساتھ اس کو نکاح متع کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے
نکاح متع کو چند دن کے لیے جائز قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ نکاح متع ناجائز ہے، حرام ہے۔ صحابہ کے پاس جیسے یہ پیغام آیا کہ نکاح متع حرام ہے، فوراً صحابہ کرام نے توبہ کر لیا، نکاح متع کو چھوڑ دیا۔ جو صحابہ کرام شراب پیتے تھے، جیسے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام یہ حکم آیا، فوراً صحابہ کرام نے توبہ کر لیا اور کہا آج سے ہمارے زبان کے اندر شراب نہیں جائے گا، ہمارے منہ میں شراب نہیں جائے گا۔ انہوں نے اس دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس دین کے لیے اپنے خواہشات کو قربان کیا ہے، انہوں نے اس دین کے لیے اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا ہے، انہوں نے اس دین کے لیے اپنے ساری خواہشات کو بنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے پیغام دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ انعام ایسے نہیں ملتا، انعام ایسے نہیں ملتا، کامیابی ویسے ہی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی کے پیچھے بہت مشقت ہوتی ہے، کامیابی کے پیچھے بہت مشکلات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانیاں ہیں، ہر پریشانی کے بعد راحت ہے۔ پہلے تو پریشانی آتی ہے، میرے بھائیوں ہمارا رخ بدلنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی پہچان ہمارے اندر آنی چاہیے، صرف نام کے مسلمان ہم نہ بنے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن دل کے اندر جب تک ایمان کی حقیقت نہیں آئے گی، ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوگا، ایمان کی روشنی داخل نہیں ہوگی، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے نہیں بنیں گے، اسلام ہمارے دل میں راسخ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، لیکن ان کی حیثیت ایک چھاپ کے برابر ہے۔ سیلاب آتا ہے تو دیکھتے ہیں پانی کا جھاگ ہوتا ہے جو پانی کے ریت کے اوپر بہتا رہتا ہے، یہی حیثیت آج مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ڈر اور خوف بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ تعداد بہت ہوگی، لیکن اس کے دل کے اندر وہن ہوگا۔ وہن کیا چیز ہے؟ دنیا کی چاہت اور موت کا ڈر۔ جس دن مسلمانوں کے دل میں موت کا ڈر داخل ہو جائے اور دنیا کی ہوش داخل ہو جائے، مسلمان گاجر مولی کی طرف کاٹ دیے جائیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ باہر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک کا جائزہ لیجیے، تریپورہ کے حالات پر نظر ڈالیے۔ اس سے پہلے دلی کے اندر جو دنگائیوں نے ناچ ناچا ہے اس کے طرف توجہ ڈالی۔ یو پی کے اندر جو پلاننگ کی گئی، مسلمانوں کے گھروں کے جلائے گئے، قرآنوں کو جلایا گیا، بیوی بچوں سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یو پی کے اندر جو ابھی مسلمانوں کے ساتھ حرکت کیا وہ بھی آپ کے سامنے میں، اور ابھی مہاراج جل رہا ہے 2-3 دن سے، کتنے ہی مسلمانوں کے گھر جلا دیے، کتنے ہی دکانوں کو جلا دیا گیا۔ جلتا بھی مسلمانی ہے، انہی کا گھر ہے، عزت بھی مسلمان کی ہی جاتی ہے، اور مسلمان کے ہی گھر توڑے جاتے ہیں، انہی کی مسجد توڑی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو FIR درج بھی مسلمان کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ بڑی سسٹم سے کام ہو رہا ہے، بہت گہرے سازش ہے، کیونکہ ایک طرفہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی اولاد کو پڑھاتے نہیں،
ہمارے مسلمان وکیل نہیں ہیں، ہمارے مسلمان ڈاکٹر نہیں ہیں، ہمارے مسلمان جج نہیں ہیں، ہمارے مسلمان پولیس میں نہیں ہیں، فوج میں نہیں، اگر ہے تو بس شاذ و نادر گنتی کے چند ہیں، گنتی کے چند ہیں جس میں جن کی جتنی زیادہ تعداد ہے وہ اپنے طور پر اس سسٹم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہمارا یہ ملک امن پرست ملک ہے، اور مسلمان کو ہر جگہ دہشت گرد کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا بدنام کرو کہ ان کے چہرے سے لوگ گھن کرنے لگے، ان کے چہرے سے گھن کرنے لگے۔ اس لیے بکاؤ میڈیا جو ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، مسلمان کو بدنام کرو، کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے مسلمان کا نام داخل کرو کہ مسلمانوں نے فلاں کا گھر جلایا، مسلمانوں نے ایسا کیا، مسلمانوں نے ویسا کیا، ایسا بدنام کر دو، غلط کو ایسا سچ بناؤ، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرو کہ جھوٹ سچ معلوم ہونے لگے۔ یہی ہو رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو سچ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک ہی چیز کو 10 دن بولا جائے تو لوگ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں یہ حقیقت ہے، اور حقیقت مان بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو مسلمانوں کو چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان دل میں راسخ اس وقت ہوگا جب ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا سب سے بڑا رکن جو اسلام کا نماز ہے وہ سارے مسلمان نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھے۔ نماز میں بڑی راحت ہے، نماز میں بڑی سکون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے جسم سے ایسے ہی گناہ زائل ہو جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت کو ہلایا جائے تو اس میں سے پتا جھڑ کے گر جاتا ہے، ایسے ان کے جسم سے گناہ زائل ہوتا ہے، گناہ ختم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم پہلے نماز پڑھنے لگے اور اپنے مسلم بستیوں سے جو گناہ ہو رہا ہے، غلط رواج ہے، اس غلط رواج کو ختم کریں، غلط رواج کو ختم کریں۔ چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے علماء سے پوچھ کر کے کام کریں، کتاب کو پڑھ کر کے کام کریں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس کو جان کر کے عمل کریں۔ صحابہ کی عادت تھی کہ کسی بھی معاملے میں جب تک نبی سے دریافت نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، اس وقت تک وہ کام نہیں کرتے تھے۔ آج بڑی پلاننگ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو علماء سے کاٹ دو، مسلمانوں کو علماء سے دور کر دو، مسلمانوں کو علماء سے جڑنے نہ دو، مسلمانوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے نہ دو، ورنہ یہ مسلمان جمعہ کے بیان میں جو مسلمان کو کہے گا وہی کرے گا۔ مسلمان کو ایسا الگ کرو کہ یہ ہر چیز میں الگ رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مسجد سے دور ہوا تو ہر چیز میں دور چلا گیا، ہر چیز میں دور چلا دیا۔ میرے بھائیو چند صفات ہے جو مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی صفت ہے نمبر 1 مسلمان قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مسلمان ہر حال میں نماز پڑھے۔ نماز نہیں پڑھنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آؤ میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ۔ نمازی سجدہ میں جائے گا، بے نمازی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر پوچھا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گا، لوگ اپنے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، فوج پر فوج لوگ کیسے جمع ہوں گے، ان کی کیا حالت ہوگی۔ شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے کرنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک جماعت اللہ کے سامنے میں آئے گی جن کا یہ
چہرہ سوگر سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بے نمازی۔ اذان ہو گئی ہے، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو بہرحال نماز یہ اہم فریضہ ہے، اسلام کا سب سے اعلیٰ رکن ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں۔ اس کے لیے صلاۃ الخوف فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ اور جنگ کے میدان میں آدمی کیسے نماز پڑھے اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ اور دوسری چیز ہے لغو باتوں سے اپنے کان اپنی زبان کی حفاظت کرے، لغویات سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے اپنی زبان کو پاک رکھے، نہ کسی کی غیبت کرے اور نہ کان سے کسی کی غیبت سنے، نہ کسی کی برائی کرے نہ کسی کی برائی سنے، کیونکہ جس آدمی کی ہم برائی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھا ہو۔ اللہ کے ساتھ کس کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، دنیا کوئی نہیں جانتی۔ تو لہٰذا اپنے کان میں لغویات کو نہ آنے دیں، غیبت سے پرہیز کرے۔ اور تیسری چیز ہے اپنے مال کا زکات نکالے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھے، اپنے دل کو پاک صاف کر کے رکھے۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ امانت داری کا خیال رکھے، جس کی امانت ہو وقت متعینہ پر امانت کو واپس کر دے۔ اور پانچویں چیز ہے کسی سے وعدہ کیے ہیں تو وعدہ خلافی نہ کرے بلکہ اس وعدہ پر اٹل رہے، یہ مسلمان پہچان ہے۔ چند چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ مسلمانوں کی صفت ہے، کامیاب ہونے والے مومنوں کی پہچان ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عہد لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کے پاس دین نہیں جس کے پاس وعدہ کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے پاس کوئی دین نہیں، جو امانت میں خیانت کرتا اس کے لیے کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایمان کی بنیاد ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ یہ معاملات کے اعتبار سے ہو یا دینی معاملہ ہو، ہر جگہ یہ چیز کام آتی ہے۔ اور مسلمانوں میں جہاں ایک سماج میں لوگ رہتے ہیں وہاں تو یہ چیز سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اپنی زبان کا وعدہ کرتے ہیں اگر اس زبان پر اتریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو اس پر اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا۔ اور بھروسہ کرنے والے آدمی کے لیے آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے معاشرے کو گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، گانے بجانے سے ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اور زکات ادا کرنے کی، جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے کی، لغویات سے پرہیز رہنے کی، وعدہ پورا کرنے کی، امانت میں خیانت نہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔